اسلام میں وحدت کی بہت اہمیت ہے۔ ایسی کیا آفت آن پڑی کہ اس وحدت کو توڑنا پڑا؟ جڑ ہے، پرابلم ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ نہ تو مجمع بنتا، نہ یہ اختلافات آتے، اور نہ امت مزید تقسیم ہوتی جو پہلے ہی بہت تقسیم تھی۔ نہیں، مسجد قباء اور مسجد نبوی کا فاصلہ دیکھیں نا، وحدت تب ٹوٹتی ہے جب ایک ہی محلے کے اندر ایک مسجد موجود ہے اور اس کے بالکل ساتھ آپ ایک اور مسجد بنا رہے ہیں، تو لوگوں کو آسانی ہے کہ ایک مسجد ہے، کیپیسٹی بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر آپ دوسری مسجد بنا رہے ہیں تو سب کہیں گے کہ یار یہ وحدت توڑ۔ آپ ایک بٹن دبائیں تو آپ ہمارے سارے جتنے بھی اکابرین ہیں، جتنے بھی حضرات ہیں، حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، مولانا فضل رحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاضی حنیف جالندھری صاحب، یہ سب وہاں تشریف لے جاتے رہے اور اس کو تعریف کرتے رہے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ ارشاد توحید و سنہ کا وحدت المدارس کے نام سے غالباً ان کا بورڈ ہے، یہ اس وقت بھی موجود تھا جب وفاق المدارس تھا۔ ان کو ہم اس لیے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں کہ دیوبندی تو ویسے ہی ان کو اپنا حصہ ہی نہیں نہ مانتے، اور اس کو تو ابھی آپ سائڈ پہ رکھیں۔ تو چلیے اتحاد المدارس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کیا کوڑا خٹک جو ہے وہ وفاق المدارس کے ساتھ اس کا الحاق نہیں تھا؟ تو اگر چلے مان لیے کہ ایک ضرورت تھی، مجمع کے نام سے ایک الگ بورڈ بنانے کی ضرورت تھی، تو ایسا کیوں نہیں کیا گیا کہ جو حضرات تھے، بڑے حضرات تھے، ان کے ساتھ مشاورت، ان کو اپنے ساتھ لے کر، ان کو اعتماد میں لے کر ایک کام شروع کیا جاتا، بجائے اس کے کہ پیرالل ایک کام شروع کر دیا گیا اور یہی سمجھا گیا کہ یہ وفاق کا اتحاد توڑ کر اب یہ کام شروع کیا گیا۔ تو ایسے بھی تو ہو سکتا تھا۔ آپ نے کہا کہ اس سے پہلے 2017 میں مجمع کے لیے درخواست دی جا چکی تھی، تو کیا ان 15 مدارس کو اس چیز پر ابھارنے کے لیے عمل پہلے سے شروع ہو چکا تھا؟ دیکھیے یہ جو بات آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا، اور یہ کہی جاتی ہے الگ ہونا ہے یا الگ ہو گئے، تو مجمع کو بناتے ہوئے بھی یہ بالکل ذہن میں نہیں تھا کہ ہم نے بالکل الگ ہو جانا۔ نہیں، ایسا تو ہونا بھی نہیں تھا نا۔ آپ وفاق کے مقابلے میں اپنا وفاق بنا لیا، باقی آپ نے کہا جی حفظ اور یہ باقی چیزیں چلو آپ کر لیں گے۔ نہیں تو آپ کا تو کورس آؤٹ لائن ساری ہو، آپ کا تو اصل مقصد ہی الگ ہونے کا یہ تھا کہ ہم اپنے نصاب میں تبدیلیاں چاہتے ہیں، کیونکہ آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ دیگر بورڈز بھی تھے، دیگر بورڈز۔ اگر وفاق کو دیگر بورڈز کے اوپر اس طرح سے اعتراض نہیں ہوا، جس طرح سے آپ نے کوڑا خٹک کی مثال دی، جامعہ شرعیہ کی مثال دی، جامعہ بنوریا کی مثال دی، دارالعلوم کراچی کی مثال دی، اگر وفاق کو ان کے اوپر اس طرح سے اعتراض نہیں ہوا، تو جب مجمع بنا تو پھر مجمع کے اوپر اس طرح کا اعتراض آپ کیا لگیں گے؟ یہ سوال بنیادی طور پر تو ان سے پوچھنا چاہیے، اور میں پوچھوں گا۔ مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا میں خطرناک ہو گیا تھا کہ میری جو ذاتی ایک نسبت تھی اور جو ذاتی میرا تعلق تھا کسی کے ساتھ، وہ بھی ختم ہو گیا۔ ظاہر جامعہ شرفیہ میں رہ کے آپ مجمع کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اس سے خطرناک کیا ہوگا؟ یعنی وہ جو ان کا بیان تھا کہ پگڑیاں ہم نے آپ کو پہنائی ہیں، چونگڑو تم ہمارے شاگرد ہو، وہ تمہاری پگڑیاں ہم نے تمہیں بندوائی ہیں، اور پگڑیوں کے اوپر جو 2-3 چادریں آپ نے پہنی وہ بھی ہم نے اڑائی ہیں آپ کو۔ یہ بھی آپ سمجھتے ہیں یہ سوچ سمجھ کے انہوں نے لیا تھا؟ جب یہ مجمع علوم اسلامیہ بنا تو اس کے ساتھ ہی اس سے پہلے 2018 میں DGRE کا محکمہ بنا۔ نہیں، یہ جو انہوں نے خود بنوایا آپ کے بقول، میں تو یہی کہوں گا کیونکہ جب تک دوسری طرف کا موقف صاحب نہیں، میرے بقول نہیں، دیکھیں جس چیز کے اوپر تحریر موجود ہو نا، وہ پھر کسی کے بقول نہیں بات۔ آپ حضرات مفتی تقی عثمانی صاحب کے علمی قد کاٹ اور ان کی غیر متنازع شخصیت کی وجہ سے ان کو نہیں ٹارگٹ کر سکتے، اس وجہ سے آپ لوگوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، یا کیا وجہ ہے کہ وہ آپ کے حرف تنقید ہیں؟ ان کا کوئی سیاسی بیان آتا ہے تو سب سے پہلے جامعۃ الرشید کا میڈیا ہاؤس ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ان کے خلاف بیان بازی شروع ہو جاتی ہے۔ خیر یہ تو خیر سیاسی گفتگو، اس کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں نا۔ میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ مولانا تو اسی بات کے اوپر ہے نا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی 1.5 گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے۔ نہ تم مدرسہ ہو، نہ تم تنظیم ہو، جہاں پر کسی کوٹھے کے اوپر آپ نے مدرسے کا نام لکھ دیا اور رجسٹریشن بنا دیا، وہ بھی ہم مدرسہ تسلیم کریں؟ تو یہ ڈمی چیزیں نہیں چلیں گی۔ جو دینی علوم کے دشمن ہیں، جو قرآن علوم کے دشمن ہیں، جو حدیث کے علوم کے دشمن ہیں، جو فقہ کے علوم کے دشمن ہیں، جدیدیت کے نام پر آؤ تم ہمارے ساتھ۔ یہ تو ایک سیاسی گفتگو، اس کو میں تو گفتگو کر رہا تھا اس حوالے سے کہ مفتی محمود صاحب اور باقی جو جمعیت علماء اسلام کا تسلسل تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس تسلسل کو برقرار رکھا۔ آپ نے کابر کی راہ چھوڑ کر علیحدگی، یعنی وہ جو تسلسل جمعیت علماء ہند کا چلا ہوا آ رہا تھا، وہی ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب لے کر چل رہے ہیں، اور لوگ اس کی وجہ سے ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ کہ تسلسل ہے، اس لیے اتنی کثرت سے کہا جا رہا ہے کہ اب ہر شخص یہی سمجھتا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں۔ اس کے اوپر یہ کہنا کہ جی وہ ٹاؤٹ ہیں، وہ پیسے لیتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو بھائی آپ کے پاس کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟
تو سب سے بڑا یہ کہا جاتا ہے کہ اتنی شاندار بلڈنگ، اتنی گاڑیاں، اتنے کم وقت میں اتنی ترقی، بینک اکاؤنٹ مدرسوں کے نہیں کھلتے، ایجنسیاں جس کے پاس جی چاہتا ہے چلی جاتی ہیں، تنگ کرتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ ڈی جی آر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کے ساتھ رجسٹر ہیں، ان کے ساتھ رویہ بہت نرم ہے، ان کے مدارس کے اکاؤنٹ بھی کھل رہے ہیں، ان کو اس طرح سے بڑے طریقے سے بلایا بھی جا رہا ہے۔ جو وفاق کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ مختلف ہے۔ تو پھر کیوں نہ مولانا فضل الرحمان یہ سمجھیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ اور ان لوگوں کے کھڑے کیے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو تو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اگر فیسیلیٹیٹ کرنا ہی مقصد ہے تو پھر ان کو بھی ایسے ہی کر سکتے ہیں، ان کے اکاؤنٹ کیوں نہیں کھلتے؟ مجھے لگ رہا ہے بہت جلد جمعیت علماء اسلام کے مقابلے میں بھی جامعۃ الرشید کی طرف سے ایک سیاسی جماعت کا بھی شاید اعلان ہو، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے مقابلے میں بھی اس کا کوئی کوئی اسٹرکچر وغیرہ بن رہا ہے آپ کے یہاں؟